آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کا کوئی بھی پروفیشن اور کوئی بھی فیلڈ، اس کے 20% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس فیلڈ میں جانے کے بعد جب کچھ ٹائم گزرتا ہے تو اس پروفیشن، اس فیلڈ، اس شعبے کی پہچان بنتے ہیں۔ 80% لوگ اس پروفیشن میں، جس بھی پروفیشن میں ہیں، اس کی وہ صرف نوکری کرتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی آتے مشکل بات کر دی ہے، تو اس کو میں دوہرا اس لیے دوں گا۔ دنیا کے کسی بھی پروفیشن کے 100 لوگ ہیں، مثال لے لیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو 20% لوگ وہ اس پروفیشن کی پہچان بن جاتے ہیں۔ 80% صرف کیا کرتے ہیں؟ جاب۔ میں ان کو تنقید نہیں کر رہا جی، میں کسی کو، یاد رکھیے گا میرے سیشن سے بائسز نہ لیجئے گا، یعنی کہ ہمارے سوسائٹی میں پہلے ہی کیونکہ بائسز بڑے سٹرونگ ہیں۔ پہچان کا مطلب سمجھیے گا، پہچان کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پروفیشن کی بات کی جائے تو آٹومیٹک اس بندے کا نام آپ کے ذہن میں آ جائے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پاکستان کی ٹوٹل یونیورسٹیاں 277، اور 277 میں سے آدھی سے زیادہ یونیورسٹیاں ایسی ہیں جن میں سوشل ویلفیئر کی ڈگری کرائی جا رہی ہے۔ I'm right؟ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی پنجاب، سوشل ویلفیئر، I'm just coming from Australia، تو وہاں پر کتنی یونیورسٹی ہیں؟ ٹوٹل 41 ہیں ان کی یونیورسٹیز، تو اس میں سے کتنی یونیورسٹی ہیں؟ 90% میں ڈگری ہے سوشل ویلفیئر کی۔ لیکن اگر میں ایک بندے کا نام لوں، وہ ہے عبدالستار ایدی، تو آپ کہیں گے ہی از above than degrees۔ یہ ہے پہچان جس سے اس شعبے کا نام آ جائے۔ آگے اگلی مثال لیجئے گا۔ دنیا میں سیب پتہ نہیں کب سے گر رہے تھے، جب سے کائنات بنی اور سیب کے درخت آئے ہوں گے تو سیب گر رہے تھے، نیوٹن نے دیکھا، قانون بنا دیا۔ دنیا میں کبھی بھی فزکس کی بات ہوگی تو نیوٹن کا نام آ جائے گا۔ اس لیکچر کے بعد اگر اینڈ پہ آپ کہیں نا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن آپ کہیں کہ یار شاہ جی نے 2 کتابیں اچھی بتائی تھیں، 2 فلمیں بتائی تھیں، اور 2 تجربے نئے کرنے کے لیے کیا ہے، میرا لیکچر کا آنے کا حق پورا ہو گیا۔ 29 دن اللہ کا بندہ بن کے مفت کام کرتا ہوں۔ یہ اسپیشل ایجوکیشن ہے۔ میں نے آج تک اس جگہ سے یہ جتنے محکمے بتائے، میں نے کسی اکیڈمی، کسی ادارے سے کچھ بھی چارج نہیں کیا گورنمنٹ کے آج تک۔ ہزاروں میرے شاگرد ہیں، یہ پولیس اکیڈمی بھری پڑی ہے، سہالہ ہے، اتنے ادارے ہیں، فوج ہے، آئی نیور چارج، کیونکہ یہ میرے پروفیشن کا مجھ پہ حق ہے کہ جس شعبے نے مجھے شناخت دی اور دنیا کے 38 ملک دیکھنے کا موقع دیا، میں اس پروفیشن کو پے بیک کروں۔ نمبر 1، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا واصف علی واصف صاحب سے کسی نے پوچھا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ واصف صاحب نے فرمایا جو نعمت ہے، نعمت، اس کو منم پہ قربان کر دو، جس نے دی ہے اسی پہ قربان کر دو۔ تو اللہ اگر مجھے کہے کہ قاسم علی شاہ تو پڑھاتے پڑھاتے فنا ہو جا، میں انشاءاللہ کہہ دوں گا۔ کیوں؟ جس پروفیشن نے مجھے پہچان دی ہے۔ اچھا، وی آر لیونگ ان اے نیگیٹو سوسائٹی، کیپ ان یور مائنڈ دیٹ آپ مریں گے نا، جتنے پھل آپ کے اور میرے کلوں پہ ہوں گے نا، اتنے آپ نے پوری زندگی میں نہیں کھائے ہوں گے۔ آپ مریں گے نا تو اس کے بعد لوگ کہیں گے بڑا چنگا سی، اسپیشل ایجوکیشن پڑھاندا سی، بڑا محنتی سی، اکاڑے تو اٹھیا ہے، فلانی جگہ تو اٹھیا ہے، ٹیوشناں پڑھاندا رہا ہے، اتنے پہنچ گیا ہے۔ زندگی میں آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے، زندگی میں کہیں گے دی لوور پوسٹنگ کیوں ہوگی؟ یہ ہماری مینٹالٹی ہے سوسائٹی کی۔ سو ایک سیڈس سوسائٹی، یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ قاسم علی شاہ کا مسئلہ نہیں ہے صرف، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ چنیوٹ کا اسسٹنٹ کمشنر، اس کے خاندان نے اس کو مار دیا پچھلے 2 سال پہلے کا خبر ہے، حسد میں۔ تم کیوں کہ نکل گیا؟ برٹن رسل کا ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت، عرفان جاوید اپنی کتاب عجائب خانہ میں لکھ، عرفان جاوید 25th کامن کا سول سرونٹ ہے، اگر قاسم علی شاہ بیٹھا ہوتا تو لکھ لیتا اس بات کو کہ میں نے ایک کتاب پڑھنی ہے جس کا نام کیا ہے؟ عجائب خانہ۔ عجائب خانہ میں لکھتے ہیں عرفان جاوید، برٹن رسل 40s کی ایج میں کہتا ہے آخر مجھے سمجھ آئی کہ لوگوں کو نفرت میری خامیوں سے نہیں ہے، لوگوں کو نفرت میری خوبیوں سے۔ یہ ہے حسد، اور جس کا حاسد کوئی نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس بندے کی ورث نہیں ہے۔ حضور نے ہمیشہ پوچھا ہے کہ جس بندے کے بارے میں بات کرنے لگے اس کے حاسد ہیں؟ مولا علی نے فرمایا کہ عروج کا، روحانی عروج کا ایک درجہ ایسا ہے
اس درجے کو عبور وہ کرتا ہے جس کے حاسد ہوتے ہیں. ذرا اندازہ لگائیے گا. اور ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میرے خلاف گل کیوں کیتی ہے, انہیں پوسٹ کیوں لائی ہے, میری شکایت کیوں لائی. 80% لوگ آپ کے جاب کرتے ہیں, 20% پہچان بنتے ہیں. اس پرنسپل کو کہتے ہیں 80-20 پرنسپل. اس کو جب بنایا گیا تھا نا, وہ بنایا گیا تھا اکنامکس کے لیے, لیکن دس اپلائز آن ایوری ایریا آف لائف. ایک کلاس روم, اس کلاس روم کے 100 بچے 20% ایکسل کرتے ہیں, 80% ایوریج ہوتے ہیں. آپ اپنی الماری کھولیے گا, 20% کپڑے آپ پہنتے ہیں, 80% پڑے رہ جاتے ہیں. آپ اپنا سیل فون کھولیے گا, سارے جو نمبرز ہیں 20% ریئلی کنسرن نمبرز ہیں, 80% سیو ہیں. دی 80% آر ایز ایوریج دنیا میں ہر پروفیشن کے لوگ آپ کو گزارا کرتے ملیں گے. جی آپ کو ٹیچرز پڑھاتے رہے زندگی میں دعوے سے کہتا ہوں 20% یاد ہے, 80% یاد بھی نہیں ہے. آپ کی لائبریری میں کتابیں پڑھی ہیں, اگر اپنی لائبریری ہے گھر کی, اس میں 20% وہ کتابیں ریئلی کنسرنز ہیں, 80% بس پڑھی ہوئی ہیں. اگر یہ ویلتھ کی کلاس ہوتی, میں آپ کو فائنینشیل مینجمنٹ پڑھا رہا ہوتا, تو اس میں کہتا دنیا کی 80% ویلتھ جو ہے وہ ان 20% کے پاس ہوتی ہے, اور ریمیننگ 20% 80% کے پاس ہوتی ہے. آپ کے ملک میں ساری پاور 20% کے پاس ہے. وہ پیوریکریٹک پاور ہے, اسٹیٹ پاور ہے, فائنینشیل پاور ہے, سوشل پاور ہے. دیکھیں سیلیبریٹی ہونا بھی ایک پاور ہے نا جی, مثال ہے, سوشل پاور ہے نا, یو آر اے سوشل لیڈر. وہ 20% لوگ ہوں گے جی آپ کے ملک, 80% وہ ہیں جو رعایا ہے. دنیا کے 20% لوگوں کی کمیونیکیشن 80% ہوتی ہے. کسی جگہ اس پرنسپل کو لگا لو, تاڑے 100 رشتے دار نے 20% کام دے جے, باقی 80% باجی ٹھیک ہو, پائن سنے ایسی فوت ہو گیا, کوئی پائن سنے ایسی لت ٹوٹ گئی ہے, یہ وہ ہے دیر آر فارمیلٹی. آپ کی زندگی میں ہر جگہ یہ پرنسپل لگے گا 80-20. جو میرا آپ کے ساتھ ساری گفتگو ہے وہ اس 20% کی سائیکالوجی پہ ہے. دی نیکسٹ پرنسپل از, اب 20% وہ جو لوگ ہیں, میں ان کا نام رکھ دوں کوئی جی, دے آر دی ریئل لیڈر آف دی گیم. کیا بولا؟ اصل میں تو ریئل یہ لیڈرز ہیں. ان کا نام رکھ دیا RL, کوڈ ورڈ رکھ دیا, سمجھ آئی جی؟ یہ ریئل لیڈر کی سائیکالوجی کیا ہے. اب ریئل لیڈر کی سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال لیجئے گا. میں اس دفعہ گیا نا, جب باہر گیا ہوا تھا یہ 10 days کے لیے, تو انہوں نے کہا, میرے دوستوں نے کہا کہ سر آپ آئے ہیں تو آپ کے کئی ہم نے وزٹس بھی پلان کیے. لیٹس وزٹ اسکول, اسلامک اسکول. پرچ میں اسلامک کالج موجود ہے جس میں 6000 مسلمان بچے پڑھ رہے ہیں, اور اس ادارے کو جو ہیڈ کر رہے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ خان. ان کا تعلق اٹک سے ہے. 84 سے وہ پڑھا رہے ہیں. 84 کا مطلب ہے آپ کی میری عمر, میں 84 میں میری عمر 5 سال تھی. تو 84 سے وہ پڑھا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ گلف میں پڑھاتے رہے, کرتے 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 جب آسٹریلیا گئے ہیں تو ود ان فیو ایئرس, 10-15 سالوں میں وہ صاحب پڑھانے سے شفٹ ہو کے, یہ سنیے گا جملہ, پڑھانے سے شفٹ ہوئے لیڈ پوزیشن پہ, لیڈر, اور لیڈر سے وہ ایک بڑے لیول پہ چلے گئے. اور اب ان کے پرنسپلز کتنے ہیں, ان کے انڈر کتنی بڑی ٹیم ہے, کتنی فیکلٹی ہے, اور کتنے اس وقت ٹیچرز ہیں, اور 6000 بچے آسٹریلیا میں پڑھ رہے ہیں اس اسکول کے اندر, جہاں میں نے وزٹ بھی کیا. سٹوری ختم. اگلی سٹوری سنیے گا جی. اگلی سٹوری یہ ہے کہ ایک شخص ممکن ہے کہیں IT کی جاب کر رہا ہے, سچی کہانی, IT کی, عرفہ کریم نہیں ہے, آج سے 7 سال پہلے وہاں جاب کر رہا ہے, 8 سال پہلے ایک جاب کر رہا ہے. ننکانے کا لڑکا ہے, والد حوالدار ہے, ریٹائر. ننکانہ سے تھوتھیاں کلاں ایک گاؤں ہے, اس سے اس کا تعلق ہے, اور وہ لاہور میں جاب کر رہا ہے. 2013 میں پاس آؤٹ ہوا تھا ایجوکیشن یونیورسٹی سے وہ لڑکا, اور پاس آؤٹ کمپیوٹر سائنس کا پہلا گروپ بیچ تھا اس یونیورسٹی کا شاید. پاس آؤٹ ہونے کے بعد جاب کی ہے. جاب کرتے آج سے 6 سال پہلے وہ اچانک سوچتا ہے کہ مجھے یہ جاب 25-30 ہزار کی بجائے کچھ اپنا کرنا ہے. وہ جمپ کرتا ہے اور 4-8 لوگوں کی ٹیم بناتا ہے, اس کا کام بڑھتا ہے. اس وقت, اس سال, آج کے دن اس کی ٹیم میں 700 لوگ کام کر رہے ہیں, اور گوگل کہتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایپس اور گیمز بنانے کا سافٹ ویئر ہاؤس 9D ٹیکنالوجیز ہے, ہیزل موبائلز ہے. عبدالسلام نام ہے جی ان کا. اس وقت 30-32 سال 34 سال عمر ہونی ہے. کہ وہ لڑکا جس کا والد حوالدار ہے, تھوڑی سی زمین ہے, 25,000 کی نوکری کر رہا ہے 7 سال پہلے, اور اس وقت وہ 700 لوگوں کی ٹیم چلا رہا ہے. اینڈ وین ہی کالڈ می ایز اے گیسٹ اسپیکر, اس نے کہا سر میں نے آپ کو صرف اس لیے بلایا تھا شکریہ ادا کرنے کے لیے, میں 2013 سے ویڈیوز سن رہا تھا,
میرے زیرو سے پہنچنے کے سفر میں اگر میرا منٹور ہے تو وہ قاسم علی شاہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ادھر دیکھیے گا زیرو پہ کھڑے ہیں اور کچھ ہی ٹائم بعد ہیرو ہیں. ابھی پہلی کہانی کس کی تھی؟ عبداللہ خان صاحب کی. دوسری کہانی کس کی تھی؟ عبدالسلام کی. تیسری کہانی فیمس کہانی ہے جن کا نام میں نے لیا عبدالستار ایدھی صاحب. پاکستان بنا بعد کے وقت میں کراچی کی گلیوں میں کپڑے کے تھان بیچا کرتے تھے. ادھر آ کے نا کپڑا بیچتے تھے, 2 تھان ہوتے تھے, بیچ رہے ہوتے تھے. اتنی غربت تھی. لیکن کپڑے کے تھان کتنے ہی بیچ رہے ہوں گے, لیکن کتنے ہیں جو گئے دنیا سے تو 21 توپوں کی سلامی تھی. یہ ہے زیرو سے ہیرو بننے کی کہانی. آپ یقین کیجئے میں اگر سناتا رہوں, وقت کی قلت ہے, میں 1000 زبانی کہانیاں سنا سکتا ہوں اس سوسائٹی کی. میں نے 12 فیل دیکھی, مووی ہے نا 12 فیل. میں نے سری کانت دیکھی. اس کا چیلنج ہوتا ہے ویژولی, وہ اس کے بعد جو وہ کر کے دکھاتا ہے. آپ کو میں ایک اور بھی ٹریجڈی بتاؤں اپنے ملک کی. ہمسایہ ملک یہاں سے 37 کلومیٹر پہ بارڈر ہے. وہ اپنے لوکل ہیروز کو پکڑ پکڑ کے ان پہ موویز بنا رہا ہے کہ سوسائٹی کو پتہ لگے اس معاشرے میں ہیرو زندہ ہے. وہ چمکیلا بنا رہا ہے, وہ بھاگ میں لکھا بھاگ بنا رہا ہے, وہ رنگ دے بسنتی بنا رہا ہے, وہ 3 ایڈیٹس بنا رہا ہے, وہ سپر 30 بنا رہا ہے, وہ سر فلم بنا رہا ہے. ترلا مووی دیکھیے, اس وقت دنیا میں ماڈرن سورس آف لرننگ مووی ہے. ایک دن میں کلاس وچ کہتا تھا, اگلے دن ایک منڈا آ گیا میرے کو, کہندا سر جی میں بڈھا گجر ویکھیا, میں تے کچھ نہیں سیکھیا. میں کیا پاکستانی فلماں نہیں دیکھنا, تو جا کے ذرا تھیم بیسڈ موویز دیکھ. آپ ٹیچر کو سپر 30 ضرور دیکھنی چاہیے, ٹیچر کو سر مووی ضرور دیکھنی چاہیے, ٹیچر کو بلیک ضرور دیکھنی چاہیے. جس کو اقبال کا شعر سمجھ نہیں آ رہا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, اس کو انگلش میں مووی ہے دی ایڈجسٹمنٹ بیورو دیکھنی چاہیے, اس کو سمجھ آئے. جس کو ریزیلینس کے ورڈ کا ترجمہ نہیں آتا اس کو ایپیکلپٹو دیکھنی چاہیے. میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ترقی میں سب سے بڑا ہرڈل, یہ آج کا فلم میں بتا رہا ہوں, اس جملے کی ورتھ بتا دوں, منیمم سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 1 بلین ورتھ ہے. یہ آج کا پہلا جملہ ہے جو نصیحت ہے. ابھی تک میں نے کوئی نصیحت نہیں کی, ابھی تک میں نے کوئی بات آپ کو یہ نہیں کی جس پہ آپ یہ سوچیں کہ یہ میرے لیے ہے. یہ پہلا جملہ بول رہا ہوں جو آپ کے لیے. آپ کی ترقی میں رکاوٹ, حائل, سب سے بڑی چیز کا نام آپ خود ہے. اور آپ خود کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی سوچ ہے. نیور تھنک دیٹ کہ یار میں گریڈ 17 کا ٹیچر آیا ہوں, قدرتی فطرتی ترقی کے حق میں ہو گیا ہوں, جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے ڈی او کے, جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے ڈائریکٹر کے, جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے ڈی جی کے, جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے منسٹر کے, جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے سیکٹری کے, جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے اے سی آر کے. میرا پیشن تو یہ ہے ہی نہیں. اگر یہ پیشن ہی نہیں ہے تو اس سے بڑی عذاب کی شکل کیا ہو سکتی ہے کسی کے لیے کہ وہ اس کے ساتھ جی رہا ہے جس سے اسے عشق اور محبت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا جی, ایک صاحب میرے پاس آئے تو ان کا کپل, ہمارا کیونکہ اے ڈی آر ہے میرے پاس 3000 کیسز ہیں صلح کے, تو ہم اکثر یہ ڈسکس کرتے ہیں. کپل میرے پاس آیا صلح کے لیے, تو انہوں نے, اس بندے نے کہا, بیوی نے, دونوں نے کہا کہ سر ہم عذاب ہو گئے, 18 سال ہو گئے شادی کو, عذاب گزار رہے ہیں, کہ 4 بچے بھی پیدا کر لیں. کہتے وہ تو بایولوجیکل ایک ہے تو اللہ نے ہمیں دے دیے. میں کہا عذاب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایکچولی ہم دونوں رشتہ دار ہیں, یہ میری پھوپھو کی بیٹی ہے. اس نے کہا یہ اوبیس ہے, یہ کیا ہے؟ ماموں کا بیٹا. تو ہم ایک دوسرے کو بالکل محبت نہیں کرتے, ہماری ایک دوسرے سے زیرو اٹریکشن ہے, اور ہماری شادی ہوگی. میں کہ شادی کیسے ہوگی؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میری پھوپھو جو تھیں وہ شدید بیمار ہوگی, اور ہم حال پوچھنے گئے پوری فیملی ان کی طرف, میں ساتھ تھا, امی ابو ساتھ تھے, اور میری پھوپھو رونے لگ پڑی کہ پراوا میرے ابو کا ہاتھ پکڑ کے میرا آخری وقت آ گئی تے جاندیاں جاندیاں مینوں خوشی کر دے. انہیں کیا کینج, انہیں کیا جڑی ہے میری کڑی ہے اے اج تو تیری کڑی ہے, انہیں کیا میرا منڈا ہے اے اج تو ہو گیا جی ویاہ, پھوپھی دے کارن ویاہ ہو گیا. کہندا ویاہ ہو گیا, پھوپھو بچ گئی. تے اج کل میری وہ ساس ہے تے او جنت وچ نہیں گئی, اسی جہنم وچ ہی رہ رہے ہیں. اچھا اب 18 سال قیامت آ چکی ہے اور جہنم میں گزر ہیں وقت. سر ایک لمحے سوچئے گا, میں آپ کو کچھ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں ذرا ریلیٹ کیجئے گا. سر زندگی میں دوسری قیامت یہ ہے کہ آپ اس پروفیشن میں ہیں جس پروفیشن سے آپ کو محبت نہیں,
اور اس سے بڑی ٹریجڈی ہے اسے ارن بھی کر رہے ہیں. میں بات سمجھا پایا ہوں کہ نہیں؟ ایک صاحب میرے پاس آئے, کہتے جی شاہ جی میں نا بہت سا پیسہ کمانا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار وہ تو پراپرٹی ڈیلر بڑا کما رہے ہیں, سوچیے ذرا, وہ تو شوبز میں کوئی گانے والا ناچنے والا کما لیتا. کہتا سر ہوں میں ٹیچر, اس میں پیسے کوئی نہیں ہے. میں کہا کس نے کہا ٹیچنگ سے پیسے کمانے ہیں؟ اس نے کہا سر پیسے کیسے کمائے؟ میں کہا پہلی بات تو یہ طے کریں کہ ٹیچنگ سے اصل میں کیا کمایا جاتا ہے. کہتا سر وہ کیا کمایا جاتا ہے؟ میں کہا ٹیچنگ کی سب سے بڑی ارننگ رسپیکٹ ہے, اور وہ اتنی بڑی دولت ہے کہ پیسے والا سیکھتا ہے, وہ سیکھتا ہے کہ یہ رسپیکٹ جو ٹیچر کی ہے یہ میری ہو, اور نہیں ہو سکتی. اس پروفیشن کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہی نہیں. یعنی آپ میں سے جو ٹیچر ہے, پرانا ٹیچر بھی کہیں بیٹھے ہوں گے میری طرح, انہوں نے جلدی پڑھانا شروع کیا ہوگا, یہ وہی محسوس کر سکتے ہیں کہ جب کوئی ہاتھ چومتا ہے محبت سے آپ کے کہ سر تسی مرشد ہو, یا گوڈے ہاتھ لگاتا ہے, یا وہ کہتا ہے کہ سر میں آج جس مقام پہ ہوں اس کی وجہ آپ ہے. اب پہلی بات یہ ہمیں پتہ لگ گئی کہ دنیا کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیرو سے ہیرو جاتے ہیں, اور پھر اگلی بات کہہ رہا ہوں دنیا کے ہر پروفیشن میں. کیا بول رہا ہوں؟ یو نیم اٹ, کوئی نام بتائیے, ایسا نہیں ہو سکتا اس پروفیشن میں وہ 20% لوگ نہ ہوں جو زیرو سے ہیرو جاتے ہیں. اچھا اس میں سے کوئی بڑے ایکسیپشنل ہے جو نمبر 1 ہو جاتے ہیں, یہ بھی بات دھیان سے سن لیجیے گا. کچھ لوگ نمبر 1 ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ نمبر 1 سے اتنے اوپر چلے جاتے ہیں میٹر نہیں کرتا نمبر 1 ہے. میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں جی؟ سوکریٹس از نمبر 1, نو اٹس ابو دین نمبر 1. اشفاق صاحب آپ کے جی نمبر 1 ہیں داستان گو رائٹر اور ڈرامہ نگار. نہیں جی نہیں, ابو. آپ کے جی منٹو شارٹ سٹوری میں نمبر 1 ہے. سر میچ ہی نہیں ہے. آپ کے جی اقبال جو ہے مفکر ہے, آپ کے رائٹ کا مفکر ہے, وہ جی نمبر 1 ہے. نو, ابو نمبر 1 ہے. ایدی صاحب آپ کے جی سوشل ویلفیئر میں نا جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا انہوں نے زیادہ کام کیا, لیکن نمبر 1 ایدی صاحب ہیں. پلیز مائنڈ یور لینگویج, ہی از ابو دین نمبر 1. تو اللہ کرم اگر کر دے تو آپ ریس سے بھی نکل جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں آئیکونک. اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا نام جو ہے وہ لائف سے بڑا ہو گیا, یعنی یو آر بگر دین لائف. زندگی سے بڑے ہو کے نکل کے آ گیا. غالب, فیض, واصف علی واصف صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جو آج میں ایسے ڈسکس ہو رہے ہیں جیسے زندہ ہوتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا بات پہ. واصف فرماتے ہیں, واصف سے کسی نے پوچھا زندہ کون ہے مردہ کون؟ واصف فرماتے ہیں جو یاد ہے وہ زندہ ہے, جو بلا دیا گیا مر گیا. ایسا کیا ہوتا نہیں ہے جو یادداشت میں ہی نہیں رہا وہ جا چکا ہے. تو ممکن ہے خونی رشتے میں کوئی ہو وہ مر چکا ہو, یادداشت میں نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ 1400 سال کا فرق ہو لیکن نام نامی پہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. یہ ہے عشق, یہ ہے ریلیشن. جو یاد میں زندہ ہے وہ زندہ ہے, ابو دین لائف, زندگی سے بڑے ہو جانے والا انسان. سو ایک بات میں آپ کو فارمولا, کیونکہ پہلی نصیحت کر چکا ہوں. پہلی نصیحت کیا تھی جی؟ کہ وی آر دی ہرڈل, میں خود ہی اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا, میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے. اصل میں میرا دشمن کوئی اور نہیں ہے, پالیسی نہیں ہے, گورنمنٹ چینج ہوئی ہے وہ نہیں ہے, نیا جو رولز آ رہے ہیں وہ نہیں ہے, پالیسی میٹرز نہیں ہے. میرا سب سے بڑا ہرڈل جو ہے وہ میں خود ہوں. ٹھیک ہے جی. میں ایسے آپ کے پروفیشن کے لوگوں کو جانتا ہوں, میں نام لے لیتا ہوں. ایک محترمہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے انہوں نے اسپیشل ایجوکیشن پڑھی یونیورسٹی پنجاب سے, مجھے یاد جہاں تک پڑتا ہے. ٹیچر آئیں, ٹیچر سے وہ ہیڈ ہو گئی. ہیڈ ہوئی, وہاں رکی نہیں. انہوں نے کہا جی نہیں میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. انہوں نے پی ایچ ڈی کی. ان کا جی میں نے یہاں نہیں رکنا, میں نے پوسٹ ڈاک کرنا. میرا خیال ہے شی از دی ون اینڈ اونلی پوسٹ ڈاک ان پاکستان. رائٹ ناؤ میرا خیال پروفیسر ہیں وہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں, ڈاکٹر عفاف منظور. لائک اے سسٹر, مطلب میری تو بہنوں کی طرح, بڑا ایک احترام کا تعلق ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو انکلوژن اور ڈائیورسٹی میں اتنے قابل ہوں؟ آپ کیوں نہ ہوں یار, آپ وہ کیوں نہ ہوں جن کی میں مثالیں دے رہا ہوں. سو پہلا کام جو ہے نا وہ اقبال کہتا ہے کہ وہ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. آپ کو دی فیلنگ آف لاس اور دے, اور بتائے کہ یار مک جانی یہ زندگی, یہ اگلے 30 سال بعد ایک قبر تے تاڈا یا میرا نام لکھے ہونا ہے. گون, ختم. ان للہ.
ایک زندہ انسان انرجی نکلی ہے جس کا نام روح ہے, اور وہ باڈی میں کنورٹ ہو گیا جس کو میت کہہ رہے ہیں سارے, اور کہہ رہے ہیں دفناؤ جلدی کرو, گون. اے زندگی جو اتنا کم وقت, یہ 40 سال کا 35 سال کا نہیں پتہ لگا, اور آپ کہہ رہے ہو جی عالی میں کرنا ہے. گزر بھی گئے ہیں یار, کل کی بات ہے, اور یہ گزر گئے. اور اگلے آپ کہہ رہے ہو اگلے 20-25 سال میں بڑا کچھ کر دوں گا. کچھ نہیں کرو گے. کیوں نہیں کرو گے؟ کسی نے یہ احساس ہی نہیں دلایا کہ یہ ختم ہو رہی ہے. کسی نے احساس ہی نہیں دلایا کہ یہ برف کی جو سیل تھی یہ چھوٹی ہو گئی ہے میلٹ ہو کے. کسی نے احساس ہی نہیں دلایا کہ مٹھی میں جو ریت تھی وہ کم ہوئی پڑی ہے. کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ ٹائم تھوڑا ہو گیا یار, یہ ختم ہو جانا ہے, یہ بڑا تھوڑا وقت ہے آپ کے پاس. مطلب کیا آپ کے سیل فون اور میرے سیل فونز میں وہ نمبر نہیں ہے جو کووڈ سے پہلے سیو اور زندہ تھے اور آج نہیں ہے؟ کیا آپ اپنی آنکھوں کے سامنے آج اپنے میٹرک کے کلاس فیلوز کو ڈھونڈیے گا, 100 میں سے 2-4 نہیں ہیں دنیا میں. آپ کے یونیورسٹی کے 2-4 فیلوز نہیں ہیں آپ کے. میں پچھلے 20 دنوں میں نے دیکھا میرے 2 جاننے والے اللہ کے پاس چلے گئے, اور دونوں کا کوئی نہ کوئی رول ہے, محسن کا رول ہے جسے کہتے ہیں. انہوں نے میرے پہ کوئی احسان کیا ہوا. ایک پریس چلاتے تھے, اور میں جب اکیڈمی چلائی تو پرنٹنگ کے لیے ان کے پاس جاتا تھا. شبیر نیاب, اللہ غریق رحمت کرے, ینگ بندہ, اللہ کے پاس چلا گیا. دوسرا, میں نے لکھنا شروع کیا تو حقائق ڈائجسٹ ہوتا تھا. حقائق میرا نیا آرٹیکل نا وکاس, ایڈوکیٹ وکاس صاحب سے انہوں نے لگایا. میں پرسوں صبح اٹھا ہوں, کل صبح اٹھا ہوں, میں نے پوسٹ دیکھی سوشل میڈیا, انا للہ و انا اللہ کے پاس چلیں گے, ینگ بندہ. تو بھائی کسی دن اسی طرح اٹھنا ہے کسی نے, تو لوگوں نے کہنا یار ہے قاسم علی شاہ سی ہے, اسپیشل ایجوکیشن کا کوئی ٹیچر سی, دیکھو یار بڑا چنگا سی, اللہ کو ٹر گیا جی. یہ ختم ہو جانی ہے. کیونکہ ختم ہو جانی ہے تو مسٹ تھنک دیٹ کہ یار جینے کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا. اور حق کیا تھا؟ اللہ نے جو پوٹینشیل دی ہے اس کو استعمال کر کے جائیں. اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ ایم ایس سی, ایم فل, پی ایچ ڈی نہیں ہے, وہ گریڈ 17, 18, 19 نہیں ہے, وہ اے سی آر سے نہیں ماپی جا سکتی, وہ پوسٹنگ سے, رائٹ پوسٹنگ رانگ پوسٹنگ سے نہیں ماپی جا سکتی. وہ ابو اٹ ہے, اور وہ کیا ہے کہ جو میرا ریئل پوٹینشیل ہے میں نے وہ استعمال کیا. جب یہ سمجھ آتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر بندہ ڈیسیژن لیتا ہے. ممکن ہے نوکری چھوڑ دیں آپ, پھر میں یو ای ٹی کے 3rd ایئر میں انجینئرنگ چھوڑ دیتا ہوں. پھر ممکن ہے کہ آپ اچانک بلنڈ ڈیسیژن لیں اور آپ کہیں جی یہ نہیں, میں نے یہ کرنا. اللہ کہہ رہا ہے نہیں میں تینوں وڈا کرنا, تسی کہندے نہیں ستارہ نہیں چھڑنا. جسٹ امیجن یار. پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی, رول نمبر 1, ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہرڈل ہم خود ہیں. رول نمبر 2, ان سب میں ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, اس ایٹیچیوڈ کا نام لکھ لیجئے گا, وہ ہے پروگریسو ایٹیچیوڈ. انتھک محنت, لگے رہنے کا جذبہ. وٹ نیکسٹ, ابو دین جاب. یار جسٹ امیجن, ذرا تخیل میں سوچئے گا, نیوٹن 9 to 5 جاب کر رہا تھا فرض کریں فزکس کے ڈپارٹمنٹ میں, اور شام کو 5 بجے انوینشن ہونے لگی ہے, وہ کہتا ہے میرے گھر جانا ہے, میرا ٹائم ہو گیا, میں تو نہیں کام کرنا. 9 to 5 ہے نا. شیکسپیئر جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ جاب اس نے شروع کر دی, کالج میں انگریزی پڑھا رہا ہے فرض کریں, ایم اے انگریزی کر کے, اور میکبیتھ آ گیا ہے ادھر اور لکھنا پڑ گیا, کہنا نہیں چھٹی دا ٹائم ہو گیا, کل لکھا. دنیا کے جتنے لیجنڈز ہیں دے آر ابو دین جاب. یہی وجہ ہے وہ احمد فراز کا واقعہ ہے کسی محفل میں, کیونکہ کلیریکل جاب کر کے گریڈ 18 تک آئے تھے نا, شاعر بہت بڑے تھے, سیلیبریٹی بن گئے. کسی ایک محفل میں موجود تھے تو لوگ تصویریں کھنچوا رہے تھے, آٹوگراف لے رہے تھے. اس زمانے میں موبائل سیلفی نہیں تھی, تو سیکٹری بھی اس محکمے کا کھڑا تھا. ہوئے 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 ہوئے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب کسی محکمے کا چیف اوپر کھڑا ہو اور نیچے والے کو عزت مل رہی ہو تو اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے. دوست فیل ہو دکھ ہوتا ہے, ٹاپ کر جائے نو تے مرچا, وہ بھی نیشنل دیاں لگ گئی. سگار لگایا ہوا ہے حضرت نے, اور وہ آئے ہیں اس جمگٹھے کے پاس جہاں پہ فوٹوگراف چل رہا ہے, اور آ کے وہ سگار کھینچ کے کہتے ہیں احمد فراز آپ کا گریڈ کون سا ہے. 19ویں گریڈ دا سیکٹری کہہ رہا ہے 18ویں گریڈ والے نو جان کے ذرا فیل کران واسطے کہ فیل انفیریئر بندے دا پتر بن, میں وڈا ہاں. احمد فراز نے آٹوگراف ایسے یہ کیا اور کہا سر گریڈ 18 ہے لیکن میں احمد فراز بھی ہوں. تو سر آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے, کیا آپ اس کے علاوہ کچھ ہیں؟ یہ پرابلم ہے یار ہماری. پوائنٹ نمبر 1 is you are the hurdle, نمبر 2 is the progressive attitude. نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بچپن میں ہوتا ہے, بڑے ہو کے ختم ہو جاتا ہے.
کیوں نہیں ہوتا؟ بچپن میں کیوریوسٹی ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ پر کاٹ دیے جاتے ہیں، تجسس ختم. ہمیں لگتا ہے جو کچھ سیکھنا تھا میں نے سیکھ لیا، اب مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے سوکریٹیز نے بھی کہا، اور واصف صاحب کا جملہ بھی اس پہ ہے، علم لا علمی کے احساس کا نام ہے. علم لا علمی کے جتنا زیادہ یہ ہوگا کہ مجھے نہیں پتا، جتنا زیادہ یہ احساس ہوگا مجھے نہیں پتا، اتنا زیادہ اللہ علم دے گا آپ کو. یہ جسٹ امیجن نا، یہ ایک آڈیٹوریم کلاس روم ہے اور یہ پہلے بھرا ہوا ہے. انٹرووڈ والے آپ کو بیسٹ اپنے 7-7 8-8 لاکھ روپے کے صوفے 10 ادھر بھیج دیں. سر اے کڈو گے تو رکھو گے نا. اینڈ دس کڈو از کالڈ انلرن اینڈ رکھو از کالڈ لرننگ. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو کچھ مجھے پہلے پتا ہے نا بس وہی ہے. دنیا کی سب سے میٹھی جیل کا نام ہے نوکری، اور اس سے نیکسٹ لیول، اس سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، سکلز انہانس کریں، سروسز شروع کریں. آپ کو خبر نہیں ہے، اگر آپ کو ہینڈی کیپڈ کو ہینڈل کرنا آتا ہے، کوئی جو چیلنجڈ بچہ ہوتا ہے، آپ ایلیٹ اپنا کھولیں ذرا کلینک، لائنیں لگ جائیں گی، لائنیں. خبر نہیں ہے، آپ آٹزم کو حل کر دیں، آپ سی پی چائلڈ کو ہینڈل کریں، آپ کو خبر نہیں ہے. میں آپ کو اگلی ایک راز کی بات بتاؤں، میڈم استعفے آنے لگے جب، آپ کا سب سے زیادہ سکوپ جو ہے نا وہ یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا میں. کین یو امیجن کہ ایک ہفتہ کام کرنے والے کی ہفتے کی انکم ہے $5000 تے آسٹریلین ڈالر ہے $200 دا، تے $5000 کنا بنے ہفتے دا؟ تقریباً 9 لاکھ روپیہ ایک ہفتے دا کما رہی ہے. تو ایک ڈگری انہیں کی کیتی ہے اسپیشل ایجوکیشن. اور ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ ایلڈی کمیٹی پائی ہے نا، نکل آئی نا تے آپاں جڑا نا وہ اتلا کمرہ پا لینا ہے، سس کول جان چھٹ جانی ساڈی. اے کمیٹی نکل آئی نا تے جڑی میری CD70 اینو ویچ کے تے ادھروں پیسے پا کے تے نال دی کلیگ کولوں $1 لاکھ ادھار لے، آپاں مہران خریدنی ہے. آلٹو آ گئی سستی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ دوجی نے کہہ رہی ہے ویٹ کر اچھا ٹائم جڑا ہے نومبر ہی چاہنا ہے. کہندے کیوں؟ کہندی کھاڑی دی سیل لگنی ہے. اے پٹرول ویکھیا تو کتنا مہنگا ہو گیا، کتنا $2. سر آپ سوچیں جو بندہ مہینے کا 9 ضربے 4 کر لیں 36 لاکھ روپیہ پاکستانی کما رہا ہے، وہ پٹرول ڈلوانے سے پہلے ریٹ نہیں پوچھتا. وہ اپنی بوڑھی ماں کو منتھلی پیسے بھیجتا ہے اچھے. اس نے اپنے بوڑھے باپ کو 2 اٹینڈنٹ بھی دیے ہوئے ہیں، ایک ڈرائیور ہے، ایک میل نرس ہے، کیونکہ ارننگ اچھی ہے. ہم اگر چادر پاؤں پہ لے لیں تو سر پہ نہیں ہے، سر پہ لے لیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ایک غلطی ہم نے کی ہے، ہم نے اسکل انہانس نہیں کی. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. دے آر پریکٹیکل پیپلز، یہ اسکلز پہ کام کرتے ہیں، تھریٹیکل نہیں کرتے. پاکستان میں درجنوں لیڈرشپ پہ PhD کی ہوئی ہے لوگوں نے، ایک بھی لیڈر نہیں ہے. کیونکہ PhD لیڈرشپ از ناٹ اے لیڈرشپ. انڈرسٹینڈ؟ نمبر 4th اینڈ لاسٹ تھنگ، دی کامن فیکٹر ان کے اندر گرٹ ہوتا ہے. گرٹ، GRIT، جس کا میننگ اردو میں ہے خواب دیکھنے کے بعد خواب کو پانے تک کا سٹیمنا. یہ ورڈ تھا گریڈ، اس کا پازیٹیو ورژن ہے گرٹ. اور یہ آخری کتاب ہے جو کوٹ کر رہا ہوں، اینجلا ڈیکورتھ کی، دی بک نیم از دی گرٹ. وارن بفے دنیا دا امیر ترین انسان سی نا، اب تو 3rd 4th پہ آ گیا. اس سے کسی نے پوچھا وٹ از دی بیسٹ انویسٹمنٹ اف آئی ہیو لو منی. پیسے تھوڑے ہیں اور انویسٹمنٹ کرنی، کیونکہ وہ انویسٹمنٹ کا گرو ہے. اس نے کہا اوکے لیٹس جوائن اے ورک شاپ، پیڈ ورک شاپ ٹو لرن سم تھنگ ٹو میک یور سیلف ایکسپینسو. اس نے کہا بس اس سے بھی کم ہے پیسے. اس نے کہا نو پرابلم، پلیز پرچیز اے بک، کتاب خریدو، پڑھ لو، تم ایکسپینسو ہو جاؤ گے. اس نے کہا اس سے بھی تھوڑے ہیں. اس نے کہا 2 کپ چائے خرید لو، کافی کے لو، اور اپنے سے قابل کو پلا کے چائے ختم ہونے تک کچھ سیکھ لو. اس نے کہا اس سے بھی تھوڑے ہیں. اس نے کہا 1 کپ خرید لو، اس کو پلا دو. کو میں پیتا نہیں ہوں، میں نے سنا ہے آپ کافی پیتے ہیں، یو آر کافی لور، تو مجھے آپ سے 10 منٹ بھی چاہیے اور کافی بھی پی لیں. اس نے کہا اس سے بھی تھوڑے ہیں. انہوں نے کہا پائی سائڈ تے وہ کم کر، مینوں کہڑے کم لایا تسی پتہ نہیں ہونا، میرا تے حل میرے کول بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تے حل ہے کہ سرسوں دی چھوٹی جی شیشی لے کے تو چمپی شروع کر دو کسی قابل بندے دی. میں تسی سمجھدا میں ہر فارمولا تے نہیں ہے نا.
یہ آخری جو بات میں نے کہی ہے، یہ رومی فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر کچھ نہیں ملا تو اچھی مجلس ہی ڈھونڈ لو، کیونکہ جب حساب ہوگا یوم حساب تو اچھی مجلس کا لانگری بھی جنت میں جائے گا. لانگری ہوتا ہے روٹی لگانے والا، تو کسی اچھی مجلس کے لانگری بن جاؤ. اب ہماری ایگو اتنی زیادہ ہے، ہم کہتے ہیں یار ہاؤ اٹس پاسبل، کیسے ہو سکتا؟ ایگو مائنس کریں، ایٹیچیوڈ پیدا کریں سیکھنے کا. مجھے میرے بچے کہتے ہیں پاپا آپ نے نا ہمیں جو پرابلم آپ کے تھے وہ ہمارے لیے ہیں. میں کہا پتر میں نے آپ کو ایک اور بڑا مسئلہ دے دیا، وہ یہ ہمارے زمانے میں کتاب ہمیں ادھار لینی پڑتی تھی، 1 روپیہ لائبریری سے لینی پڑتی تھی، ملتی نہیں تھی، وائے دبئی منگاتے تھے، انڈیا سے منگواتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، کتاب آتی تھی. یار آپ کا زمانہ آسان ہے. ایک چیلنج دیا ہے وہ یہ ہے کہ اتنے فیسلٹیز ہیں آپ کے زمانے میں اور جسٹ سیکھنا ہے. اور ایک آسانی بھی دی ہے کہ کچھ نہیں کیا، مطلب آئی ایم اگینسٹ آف نمبرز اینڈ دیس سارٹ آف تھنگ. وہ ایک علیحدہ کہانی، کبھی پیرنٹنگ پہ لیکچر ہوا تو آپ کے ساتھ بات کریں گے. بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے، یہ جو ظلم آپ کر رہے ہیں رٹے لگوا کے، جس اسٹیٹ میں آدھا سال یہ پتہ ہی نہیں لگے کہ 9ویں کا کورس غلط لگا ہوا ہے، پتہ نہیں 40 کے 45 لاکھ 9ویں کا بچہ، اس کو ذہنی مریض بنا کے آپ کہ جی ٹاپ کرنا ہے تم نے. تو پھر کتاب آخری یہ بھی لکھ لینا، وائی اے گریڈ اسٹوڈنٹ ورک فور سی گریڈ اسٹوڈنٹ. تو اردو میں اس کا میں نے ترجمہ کروایا تھا، اس کا نام تھا نمبر نہیں کافی. کنکلوژن آف اسٹوری، یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، 5ویں میں نے بتا دی، وائی گریڈ اسٹوڈنٹ ورک فور سی گریڈ اسٹوڈنٹ. اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو.